ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور عظمت کے پاک کلمات اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص اور مختص ہیں۔ درود و سلام کے لائق امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، افضل الانبیاء، سید اولاد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے حسن خاتمہ کی اہمیت اور اس کے اسباب کے حوالے سے کچھ معروضات نوشگزار کی تھیں۔ ان میں سے 3 اسباب کا آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، جن کو اپنا کر انسان اللہ تعالیٰ سے یہ امید واثق رکھ سکتا ہے کہ اللہ اس بندے کی زندگی کا اختتام، اس کی زندگی کی شام اچھی کریں گے۔ پہلی اور بنیادی چیز ایمان تھی۔ دوسرے نمبر پہ تقوی اختیار کرنا، جو حسن خاتمہ کی بہت بڑی دلیل، بہت بڑا ثبوت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر استقامت اختیار کرنا۔ یہیں سے ہم اپنی گفتگو کا آج آگے مزید سلسلہ چلاتے ہیں۔ وہ دین اسلام جس کو ہم نے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، سچائی تسلیم کی اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کلمہ پڑھ کے اس کی حدود کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں، سب سے زیادہ ہمارا ہی حق بنتا ہے کہ ہم اس دین کو اپنے گلے سے لگانے والے، اس کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی سچائی اور حقیقت تسلیم کرتے ہیں، تو پھر یہ انداز اختیار کرنا کہ محض کلمے کے اوپر کفایت کر جانا یا اپنی مرضی کے چند اعمال، ٹوٹے پھوٹے اعمال کر کے مطمئن ہو جانا، یہ ہماری اسلام کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا، فاستقم کما امرت، جو آپ کو حکم دیا گیا، جس طرح آپ کو بتلایا گیا ہے، آپ اس کے اوپر ڈٹ جائیں۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور یہی ذمہ داری ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کفر سے توبہ تائب ہو کر آپ کو تسلیم کرتے ہوئے، اسلام کی حقانیت کو مانتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، ان کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ جو انہیں کہا گیا ہے اس کے اوپر ڈٹ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، جب تو اللہ کے اوپر ایمان لے آیا ہے تو فرمایا اس ایمان کے لانے کے بعد، اظہار کے بعد، پھر اس کے اوپر ڈٹ جا۔ دین اسلام کے اوپر استقامت اختیار کرنا، ڈٹ جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ استقامت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس دین کی سچائی کو ہم نے تسلیم کیا ہے، جس کی حقانیت کو ہم نے مانا ہے، پھر خوشیاں، غمیاں، لوگوں کے ظلم و ستم، حالات کا اتار چڑھاؤ، خوشحالی اور تنگحالی، غمی، پریشانی اور خوشی، ظالم کا ظلم یا عادل کا عدل و انصاف، دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں اسلام کی حقانیت سے، اس کے اوپر عمل کرنے سے، اس کو ماننے سے پیچھے نہ کر سکے۔ ایسا اس کے اوپر ٹھہراؤ اختیار کرنا ہے۔ حالات جیسے مرضی بدل جائیں، آسمان نیچے آ جائے، زمین آسمان تک جا پہنچے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں،
جتنی مرضی مشکلات ہمارے سامنے آئیں، استقامت کا یہ مطلب ہے کہ جس دین کی حقانیت کو ہم نے دل سے تسلیم کیا ہے، جس کو سب سے بڑی سچائی تسلیم کی ہے اور جس کو رب کا نظام کہا ہے، جب اسے تسلیم کر لیا ہے تو پھر چونکہ چنانچہ اگر مگر سے کام نہیں چلے گا، پھر دنیا کی مجبوریاں معذوریاں یہ آڑے نہیں آنے چاہیے۔ یہ الفاظ مسلمان کی زبان پر زیب نہیں دیتے کہ کیا کریں جی، خوشی کا موقع تھا ہم نے کہا چلو ایسے کر لیں، کیا کریں پریشانی کا موقع تھا، رشتہ دار دوست احباب سارے اکٹھے تھے، مجبور کیا انہوں نے، اس وجہ سے میں مجبوراً خاموش ہو گیا، کیا کریں جی مجبوریاں ہوتی ہیں، حالات ہیں اس طرح کے۔ یہ الفاظ ایک مسلمان کو، مومن کو زیب نہیں دیتے۔ جب اسلام کو سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑی حقانیت تسلیم کیا ہے، پھر اسی کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے۔ خوشیوں میں غمیوں میں پھر اسلام کا اظہار ہونا چاہیے۔ وہ خوشیاں مسلمانوں کی خوشیاں نہیں ہیں جن کی ادائیگی میں ہندوانہ رسومات کی ادائیگی ہو، ان کی تہذیب کی عکاسی ہو۔ وہ غمیاں مسلمانوں کی غمیاں نہیں ہیں، ان کے اوپر اللہ کی رحمت کی امید نہ رکھی جائے۔ جن کے اظہار کرتے ہوئے، جن کے اپناتے اور مناتے ہوئے غیر اسلامی تہذیب کا رنگ نظر آتا ہو، مسلمان ہے تو اس کی خوشیاں غمیاں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے لیل و نہار، اس کی زندگی کے تمام اوقات، اس کی تمام ساعات، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کی ہر ایک چیز پھر اسلام کو ظاہر کرنے والی بن جائے۔ یہ ہے اسلام کے اوپر استقامت اختیار کرنا۔ جو لوگ اسلام پر استقامت اختیار کرتے ہیں ان کے اندر آپ کو یہ بہت بڑی حقیقت نظر آئے گی کہ وہ اسلام سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ وہ نام نہاد مسلمان نہیں ہوں گے، اسلام کو انہوں نے دل سے قبول کیا ہوگا، رسمی مسلمان نہیں ہوں گے، جس طرح لوگوں کو دیکھیں ویسے چلنے والے نہیں ہوں گے۔ اسلام کے ساتھ سچی محبت کرنے والے ہی یہ عمل پیش کر سکتے ہیں کہ حالات جیسے مرضی ہو جائیں، اسلام کا کوئی بھی حکم جز و کل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کی نگاہوں میں سب سے قیمتی دولت وہ اسلام کی دولت ہے۔ ہم نے لذت ایمان کو چکھا ہی نہیں ہے، ہم اسلام کی محبت سے روشناس ہوئے ہی نہیں ہیں۔ ہم محض اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے گھروں میں چونکہ ہم نے آنکھ کھولی، ہمیں وراثتاً اسلام مل گیا، نہ اس کی خاطر ہم نے کوئی قربانیاں پیش کی، نہ ہم نے اس کی حقانیت کو جانا۔ رسمی طور پر ہم مسلمان ہیں، رسمی ہماری نمازیں ہیں، رسمی ہماری قربانیاں ہیں، رسمی طور پر حج اور عمرے کی ادائیگی کر رہے ہیں، یہ ساری رسومات ہم ادا کرنے والے ہیں۔ نہ ہم نے عبادات کی روح کو سمجھا ہے، نہ اسلام کی حقانیت کو ہم نے دیکھا ہے، نہ اس کی محبت کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دی ہے۔ اسلام ہمارے نزدیک اتنی معمولی چیز ہے، اللہ کی قسم یہ مسلمان تاجر کی کیفیت ہے۔ چند ٹکے کمانے کی خاطر، چند ٹکے دولت کے لینے کی خاطر یہ بندہ جھوٹی قسم کھا کے ایمان کو داؤ پر لگا دیتا ہے، لیکن پیسہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ قدر ہی نہیں ہے ایمان کی، اسلام کی ہماری نگاہوں کے اندر۔ ہماری خوشیاں اسلام کو دھکے دیتے ہوئی نظر آتی ہیں۔ مسلمان کی شادی بیاہ کی تقریب ہے، وہاں پہ ناچ گانے کا کیا کام ہے؟ یہ وہ مسلمان ہے جس نے مسنون خطبہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب کو بھی بلایا ہوا ہے، اسے یقین اور پتہ ہے کہ اگر یہ مسنون خطبہ نہ پڑھا گیا تو یہ نکاح نہیں ہوگا، اس میں خیر و برکت نہیں ہوگی، اتنی تو توقع اور امید رکھتا ہے۔ لیکن صرف محض نکاح کا خطبہ مسنون پڑھانے سے یہ نکاح خیر و برکت والا نہیں بن سکتا۔ مہندی کی تقریبات ہیں، جاگے کی رسمیں ہیں، اور لباس پہننے کے ہندوانہ طریقے ہیں، نکاح کی مخصوص تقریبات ہیں، ولیمے کے اوپر مخصوص تقریبات ہیں، دودھ پلائی کی رسم ہے، جوتا چھپائی کی رسم ہے، نہ جانے کون کون سی رسومات
ہم تو ان ہندوؤں سے بھی 4 قدم آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور توقع ہم نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ محض مسنون خطبہ پڑھانے سے ہمارا یہ نکاح خیر و برکت والا بن جائے گا، آگے والی زندگی ہماری خیر و برکت والی اور پرسکون زندگی بن جائے گی۔ نہیں محترم بھائیو، یہ دھوکہ ہے اپنے آپ سے، اور یہ اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ اسلام کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارا اسلام سے والہانہ عقیدت کا کوئی انداز نہیں ہے۔ قرآن ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، نفرت کا یہ عالم ہے کہ پڑھنے کی سخت نہیں ہے، خیر و برکت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ کس نے ہمیں سمجھا دیا رکھنے سے خیر و برکت آتی ہے، پڑھنے سے خیر و برکت نہیں آئے گی؟ ہمارا اتنا ناتواں اور کمزور تعلق ہے اسلام سے، اس وجہ سے مساجد آج خالی ہیں، قرآن پڑھنے والے سمجھنے والے نظر نہیں آتے، بے حیائی کے اڈے آباد ہیں، بازاروں کا رش بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، رونقیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ بے حیائی کا پروگرام چلانے والا اس دنیا میں ہمیں کامیاب نظر آتا ہے، اور دینی مشن چلانے والے حقیقت بات ہے پیچھے لگ کے بھی لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلا سکتے، اور آنے والوں کی تعداد کی کیفیت دیکھ لیں۔ 6 دنوں کے بعد 7ویں دن مسجد کا رخ کرنے والے وہ بھی یہ ٹائم لے کر آتے ہیں کہ کب خطبہ تقریر ختم ہو، آخری ٹائم پہ پہنچیں، محض 4 ٹکرے مار کے ہم واپس آ جائیں اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر دیں کہ ہم نے جمعہ کم از کم جا کے پڑھا ہے۔ اور کئی تو ماشاءاللہ ایسے ہیں جو عید کے عید نظر آتے ہیں، آگے پیچھے اللہ رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اظہار نہیں ہے، کوئی مسجد کے ساتھ تعلق نہیں۔ دین کی عقیدت محبت جب دل میں ہوگی، اس کو سیکھنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اس کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، دعوت و تبلیغ کا ذوق بھی پیدا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پھر بندہ لیل و نہار ایک کر کے ایک بندے تک پہنچنے کی بھی جسارت اور کوشش کرے گا، کیونکہ اس کے اپنے دل میں نماز کی محبت ہے، دین کی محبت ہے، یہ خود کامیابی کے راستے پر چلنے والا ہے، یہ چاہتا ہے میری طرح لوگ بھی کامیابی کے راستے پر چل پڑے، یہ چاہتا ہے میرے بیوی بچے بھی اس راستے پر چل پڑے، اس کے دل میں ایمان کی، اسلام کی محبت موجود ہے، اس لیے یہ قربانی پیش کرتا ہے اور تڑپتا اور مچلتا ہے۔ اور ایسا ہی بندہ حسن خاتمے کی امید رکھ سکتا ہے جس کے دل میں اسلام کی حقانیت کا معیار نہیں ہے، محبت اور معیار نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، یہ خام خیالی کے اندر ہے، اگر یہ سوچتا ہے کہ میرا خاتمہ اچھا ہو جائے گا۔ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، مردی کی زندگی ہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والا، نفسانی خواہشات کے گھوڑے پر بیٹھنے والا یہ کیوں امید رکھتا ہے کہ میرا خاتمہ اچھا ہو جائے گا؟ کردار کیا پیش کیا ہے؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون۔ رب کے وعدے انہی لوگوں کے ساتھ ہیں حسن خاتمے کے، آخرت کی کامیابی کے۔ ان الذين قالوا ربنا الله، جنہوں نے رب کے دین کو قبول کیا، اللہ کو اپنا پروردگار پالنہار تسلیم کیا، رہنمائی کرنے والا تسلیم کیا، دنیا آخرت کی ضروریات کو پورا کرنے والا تسلیم کیا، اس کے نظام کو تسلیم کیا، اس کے بھیجنے والے نوجوان محمد الرسول اللہ کو تسلیم کیا اور اس کے پیغام کو تسلیم کیا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ ڈٹ جانے والے، یہ مستقل نمازیں پڑھنے والے، یہ مستقل قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والے، یہ مستقل عقیدہ توحید کو اپنے سینے سے لگانے والے، یہ کفر سے دور رہنے والے، بدعات و خرافات سے جان چھڑانے والے، رسومات سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے، ثم استقاموا، رب کے نظام کو ماننے کے بعد اس کے اوپر ڈٹ جانے والے، اللہ کی طرف سے ان کو انعام ملتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا ان کے اوپر نزول ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں موت کے وقت نزول ہوتا ہے، نہیں محترم بھائیو، محض موت کے ٹائم نزول نہیں، بلکہ اللہ زندگی کے اندر بھی فرشتوں کو اتارتے ہیں۔ جس طرح شیطان اپنے ہم پیالہ اور ہم نوالا کی دنیا کی زندگی کے اندر مکمل پشت پناہی کرتا ہے،
اسی طرح اللہ رب رحمان اپنے بندوں کی پشت پناہی کرتا ہے، ان کے نیک اعمال پر فرشتوں کو اتارتا ہے، ان کی تلاوتوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کی عبادات پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، مشکلات پر فرشتے اترتے ہیں، چاہے وہ آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتے لیکن اس کے دل میں تسلی پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ اس بندہ مومن کے اوپر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ بھرے مجمع کے سامنے تنے تنہا کھڑا ہو کے بھی اللہ تخافوا خوف کا شکار نہیں ہوتا، لا تحزنوا اپنے کردار پر غم نہیں ہوتا، اسے مکمل استقامت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ یہ کھڑا ہوتا ہے، چاہے لاکھوں کا مجمع اس کی مخالفت کرنے والا کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام جیسا کردار پیش کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے تسلیاں مل رہی ہوتی ہے، فرشتے ساتھ دینے والے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ بندے ہیں میدان جہاد میں جب اترتے ہیں اللہ کی مدد اس طرح اترتی ہے، انی ممدکم بألف من الملائکہ، اللہ ہزاروں فرشتوں کو بھیج کے 5,000 فرشتوں کو بھیج کے اپنے ان بندوں کی بھرپور حمایت اور مدد کرتے ہیں۔ اور کتنے ہی میدان جہاد میں اترنے والے ایسے سچے مجاہد واقعات بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے رب کی مدد اترتی ہوئی دیکھی، ہم نے نوری مخلوق دیکھی، ہم نے ایسے مناظر دیکھے کہ ہمیں یقین نہیں آتا، ہماری آنکھوں نے ایسے مناظر دیکھے۔ اللہ کی قسم سچے لوگوں کے اوپر آج بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور رب کا وعدہ، رب کا قرآن بالکل سچا ہے، جو دین کے اوپر استقامت اختیار کرنے والے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ جنت کا منظر ان کے سامنے ہوتا ہے، دنیا کی محرومیاں انہیں پریشان نہیں کر سکتی۔ کیا ہوا مجھے جائیداد سے محروم کر دیا گیا، کیا ہوا دین کی وجہ سے آج دنیا میں نہیں کما سکا، دنیا کے کھوٹے چھکے میں جمع نہیں کر سکا، لیکن دین کی جو دولت میرے پاس موجود ہے اس کے نتیجے میں جو جنت ملنے والی ہے، اس بندے کو بڑا وثوق اور یقین ہوتا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، رب کی طرف سے جنت کی خوشخبریاں مل رہی ہوتی۔ محترم بھائیو، حسن خاتمے کے لیے دین کے ساتھ محبت کرنا، دین کو اپنی بنیادی ضرورت سمجھنا، دین کو اپنے لیے قیمتی دولت سمجھنا، دنیا اگر جاتی ہے تو چلی جائے لیکن دین کا کوئی جز کل نہ جانے پائے، یہ محبت جب تک دل میں پیدا نہیں ہوگی اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، اس کے اوپر استقامت اختیار نہیں کر سکتے۔ جب محبت پیدا ہوگی، دین کا معیار سمجھے گے، اس پر استقامت ہوگی، پھر اللہ کی طرف سے تسلیاں ملے گی، پھر زندگی اسلام کے اوپر گزارنا آسان بن جائے گی، پھر اصحاب محمد کی طرح دین پر ڈٹے ہوئے استقامت اختیار کرتے ہوئے، اللہ کی قسم اگر جان کٹ بھی جاتی ہے، گردن کاٹ بھی دی جاتی ہے، کاٹنے والا یہ سمجھتا ہے شاید میں کامیاب ہوا، لیکن اصحاب محمد موت کے وقت مسکراتے ہوئے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ فزتو ورب الکعبہ، تو کاٹنے والا مجھے کامیاب نہیں ہوا، میں رب کی خاطر اس کے دین پر کٹنے والا میں اللہ کی قسم کامیاب ہوا، کیونکہ اللہ کی طرف سے جنت کے نظارے دکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ آل یاسر کی استقامت وہ ایسے نہیں تھی، وہ خبیب اور بلال کی استقامت وہ ایسے نہیں تھی، دین کی محبت دلوں کے اندر موزن تھی، اور پھر اس کے اوپر ایسے ڈٹے کہ کائنات کی ہر مشقت، ہر ظلم و ستم انہوں نے اپنے جسموں پر برداشت کر لیا، لیکن 1 انچ بھی دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کس طرح کامیاب کیا؟ رہتی دنیا تک کے لیے کسوٹی اور معیار بنا دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان کا معیار وہ بناؤ، وفاداری کا معیار وہ بناؤ، اگر وہ انداز ہوگا، وہ وفاداری ہوگی، وہ ایمان ہوگا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، کامیابیوں کے سرٹیفکیٹ تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ تو محترم بھائیو، حسن خاتمہ یہ محض خیالات سے ملنے والا نہیں ہے، خواہشات سے ملنے والا نہیں ہے۔ اگر دین کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ چلو جی یہ تو سنت ہے نا، کریں ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ دین کی محبت نہیں ہے۔ سنتیں سمجھ کر، غیر اہم سمجھ کر دین کا اتنا سارا حصہ ہم نے اپنے آپ سے دور کر دیا، یہ دین کی محبت کا معیار نہیں ہے۔
محبت یہ تھی کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کا اگر کھلا ہوا گریبان کا بٹن دیکھا تو انہوں نے اس کو بھی اپنایا. اگر دوران سفر نبی علیہ السلام کو کسی جگہ پر پیشاب کرنے کے لیے اترتے دیکھا، بیٹھتے دیکھا، محبت اس قدر تھی کہ اگرچہ حاجت اور ضرورت نہیں تھی لیکن جہاں نبی علیہ السلام حج کے سفر کے دوران اترے وہیں صحابہ اتر رہے ہیں، خصوصاً ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہیں پہ بیٹھ رہے ہیں اگرچہ پیشاب کی حاجت نہیں ہے. ایک ایک انداز کو اپنانے والے، ایک ایک حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے، یہ تھا محبت کا معیار، محبت کا انداز. محترم بھائیوں، اگر یہ انداز اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو حسن خاتمہ کی امید رکھی جا سکتی ہے. ہماری زندگی کا اختتام، ہماری زندگی کی شام اچھی ہو سکتی ہے. اگر اپنی منمانی کی زندگی گزارتے رہے، دین کو کوئی اہمیت نہ دی، دنیا کمانے سے ہمیں فرصت ہی نہیں مل رہی، دین کو پڑھنے کے لیے موقع ہی نہیں مل رہا، مسجد کے اندر بیٹھنے سے دم گھٹنے لگتا ہے، بڑی مشکل سے ہم 5 نمازیں پڑھنے والے، اور کئی تو ایسے ہیں کہ 5 نمازوں کی بھی فکر نہیں، تو یہ دین کے ساتھ وفاداری نہیں ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، فرشتوں کا نزول، جنت کی خوشخبریاں، خوف سے دوری، غم سے دوری، یہ صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے جب دین کو سچا مان کر اس کے اوپر استقامت اختیار کریں گے. اگلے نمبر پہ حسن خاتمہ چاہیے. تو محترم بھائیوں، اپنے قول کے اندر وفا پیدا کیجئے، قول کے اندر سچائی پیدا کیجئے. قول و قرار میں جب صدق و صفا ہوگی تو اس وقت ہم حسن خاتمہ کی امید رکھ سکتے ہیں. بڑے بڑے ہم نے دعوے کیے، بڑے بڑے ہم نے جناب اظہار کیے، لیکن ان کے مطابق ہم نے اپنی زندگی نہیں اپنائی، کیونکہ ہمارے منہ سے نکلنے والے یہ دعوے، یہ اظہار، یہ قول و قرار، ان کا صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا. جذبات میں آ کر کہہ دیے، پھر زندگی اس کے مطابق نہ بن سکی. اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ بات جو کرتے تھے دین کے حوالے سے، رب کے لیے جو بات کرتے تھے، وہ بات محض جذبات کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی تھی، اس کے اندر سچائی پائی جاتی تھی، اس کے اندر صدق ہوتا تھا، اس قول و قرار کے اندر صفائی ہوتی تھی. پھر جیسے الفاظ منہ سے نکلتے تھے یہ سچ بولتے تھے، سچ کر دکھاتے تھے، اللہ بھی پھر اپنے وعدے سچے کر دکھاتا تھا. نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، بلکہ ابھی صحابی نہیں بنے، دیہات سے ایک بندہ آیا، نبی علیہ السلام سے بات چیت کی، باتوں سے متاثر ہوا، دین اسلام قبول کر لیا. ایمان کی دولت سمیٹنے کے بعد اب کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب آپ کے ساتھ ہوں، ہجرت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. نبی علیہ السلام نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، اس کا خیال کرنا، ضرورتوں کا خیال کرنا. موقع آیا، جنگ کے اندر فتح ہوئی، نبی علیہ السلام کے ہاتھ لونڈیاں لگی، انہیں تقسیم کیا، اور تقسیم کے اندر حصہ اس نئے مسلمان کا بھی نکالا جو دیہاتی مسلمان تھا، دیہاتی صحابی تھا، اس کا بھی حصہ نکالا. ساتھیوں نے جا کر اس کا حصہ دیا، دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا. کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، اس میں سے یہ آپ کا حصہ نکالا ہے. حصہ لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما علی ھذا اتبعتک، میں نے اس وجہ سے تو آپ کی اتباع نہیں کی کہ مجھے مال و دولت ملے گا، مجھے دنیا ملے گی، ولکن اتبعتک، میں نے آپ کی اتباع فرما برداری اس وجہ سے کی ہے، الا ان ارما الی ھاہنا وَيُشِيرُ إِلَىٰ حَلْقِ، اپنے حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں میری تو چاہت یہ تھی کہ میں رب کے دین کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر میدان جہاد میں دشمن کا مقابلہ کروں، دشمن کی طرف سے تیر آئے اور یہاں میری گردن میں لگے، فَأَمُوتَ، میں مر جاؤں، فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور رب کی جنتوں کا مہمان بن جاؤں، میں تو یہ چاہتا تھا. جیسے جیسے اس نے اشارہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تصدق اللہ، اگر تو نے اللہ سے یہ بات سچ کی ہے،
یصدق کا وہ تیرے ساتھ وعدہ اپنا سچ کر دکھائے گا۔ اس کے بعد لڑائی کا موقع آیا، ساتھی شہید ہوئے، صحابہ کرام شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا جاؤ شہداء کو لے کے آؤ۔ اس کے اندر یہ دیہاتی نیا مسلمان ہونے والا صحابی یہ بھی موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں جہاں اس نے انگلی کا اشارہ کیا تھا، ہاتھ کا اشارہ کیا تھا، وہیں دشمن کی طرف سے تیر لگا ہوا تھا، اور وہ صحابی اللہ کی جنتوں کا مہمان بن چکا تھا۔ جب بندہ دل سے بات سچی نکالتا ہے، رب کے ساتھ بات سچی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اپنے وعدے بھی سچ کر دکھاتے ہیں۔ ہم نے کتنی دفعہ اللہ سے باتیں کی، ہم نے ہر نماز کے اندر بات کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت صرف تیری اور مدد بھی صرف تجھ سے مانگیں گے۔ نہ عبادت صرف رب کی رہی، نہ مدد کے لیے ہم نے صرف اللہ کو کافی سمجھا۔ آج مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو نماز میں ایاک نعبد کے دعوے دار ہیں، زبان سے یہ قول نکل رہا ہے، لیکن محض اللہ کی عبادت پر بھی اکتفا نہیں ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہہ کے اللہ ہی کو مدد کا حقدار سمجھتے ہیں، اسی سے مدد مانگنا جائز سمجھتے ہیں، لیکن اس کے خلاف عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہماری تو ہر بات کے اندر، قول و فعل کے اندر تضاد نظر آتا ہے۔ ہم حسن خاتمہ کی کس منہ سے امید رکھے بیٹھے ہیں کہ ہماری زندگی کا خاتمہ اچھا ہوگا؟ بات جو رب سے کرتے ہیں اس کے اوپر پھر ڈٹ کے دکھائیں، توبہ جو کی ہے پھر ڈٹ کے دکھائیں، یا اللہ آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا، چاہے آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر چلی جائے، خوشی ہو یا غمی ہو، اے اللہ تیرے دین کے ساتھ وفاداری کروں گا۔ کتنے وعدے رب سے کیے ہم نے، اگر ان وعدوں کے اندر صدق و صفا تھی، اگر ان وعدوں کے اندر سچائی تھی، تو یقین کیجئے محترم بھائیوں، نہ ان کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھنا ناممکن اور مشکل ہے۔ اللہ کی رحمت آج بھی ہمارا انتظار کر رہی ہے، تو اپنے قول و اقرار کے اندر، اپنی باتوں کے اندر، رب سے کیے ہوئے قول و قرار کے اندر سچائی پیدا کیجئے، دل سے نکلی ہوئی باتیں کیجئے، اور ان کے اوپر پھر پورا اترنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ جب اس طرح وفاداری کی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں توفیق بخشے گا دین کے اوپر عمل کرنے کی، اللہ حسن خاتمہ کی توفیق دے گا، اللہ یہ توفیق بخشے گا۔ ہماری زندگی کی جب شام ہوگی، ہماری زبان پر کلمہ توحید ہوگا، ایمان کا اظہار ہوگا، زندگی کا اختتام ہمارا اچھا ہو جائے گا۔ آئیے محترم بھائیوں، اگر زندگی کا خاتمہ اچھا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے دنیا جس مقصد کے لیے رب نے دی ہے اسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کریں۔ یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا محلات کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا جائیداد بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا بینک بیلنس بنانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا ہمیں ایک عظیم مقصد کے لیے دی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ زندگی ساری کی ساری اس دنیا کے اندر ملنے والا مکمل ٹائم یہ اللہ کی عبادت اور بندگی اور اطاعت و فرما برداری کے لیے ہے۔ مت لگائیے اس کے اندر دل، اس کی دل ربائیاں، اس کی رنگینیاں، اس کے خوشنما مناظر یہ ہمارے امتحان کے لیے ہیں۔ اس میں مال و دولت کی حرص، اس میں جناب جانوروں کی خواہش، اس کے اندر بیویوں کی، عورتوں کی خواہش، اس میں مال و متاع کی خواہش۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ چوپائے جانور، یہ کیٹل فارم، یہ جناب زرعی رقبہ، یہ بینک بیلنس، یہ ملازمتیں، یہ اولاد کی ریل بیل، یہ جناب دنیاوی سٹیٹس، یہ گاڑیاں، کوٹھیاں، بینک بنگلے، یہ ساری کی ساری چیزیں فرمایا یہ دنیا کی زینت ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، اس کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ انما الحیات الدنیا لہو و لعب، یہ دنیا کی چیزیں محض دل لگی کے لیے ہیں، ان کے اندر کھو کے نہیں رہ جانا۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم، آؤ میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں، لیکن یہ بہتر چیز ملنے والی انہی کو ہے، للذین اتقوا عند ربہم، جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، قدم پھونک پھونک کر رکھنے والے ہیں، دنیا کی خاطر نہیں استعمال کرنے والے۔ محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفادار صحابہ کو نصیحت کرتے تھے۔ ابن
ابن عمر کو نصیحت کرتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب، اے میرے صحابی، اے عبداللہ ابن عمر، دنیا کے اندر دلچسپی نہ لینا، دنیا کے اندر دلچسپی لے کر اس کی رنگ رنگینیوں کے اندر مست ہو کے نہ بیٹھ جانا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہنا جس طرح ایک اجنبی انسان، یہ مسافر انسان ہوتا ہے۔ مسافر انسان اللہ کی قسم کپڑوں کے ڈھیر اکٹھے نہیں کرتا، کوٹھیاں اور بنگلے دوران سفر بنانے کی کوشش نہیں کرتا، دنیا میں دلچسپی نہیں لیتا۔ مسافر آدمی اپنی ضرورت کا سامان اپنے ساتھ لیتا ہے اور اس کی فکر منزل مقصود تک پہنچنے کی ہوتی ہے۔ ہمارا سفر دنیا میں آئے تھے، شروع ہو گیا، ہم نے جانا رب کی جنت کی طرف ہے، وہاں تک پہنچتے ہوئے درمیان میں ہم نے صرف ضرورت کا سامان لینا ہے، یہاں دلچسپیاں لے کر نہیں بیٹھ جانا، یہاں کے مفادات کو حتمی مفادات نہیں سمجھ لینا، یہاں کے نقصانات کو حتمی نقصانات نہیں سمجھ لینا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اور ایسا بندہ جو دنیا کے اندر مسافر اور اجنبی کی طرح ہوتا ہے، اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تو شام کر لے تو شام کے بعد پھر صبح کی امید نہ رکھنا۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب تو صبح کر لے تو شام کی امید نہ رکھنا۔ یہ مت سمجھنا کہ ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، میں یہ کام بعد میں کر لوں گا۔ صبح نصیب ہوئی ہے تو کیا پتہ شام نصیب ہوتی ہے یا نہیں، زندگی میں شام نصیب ہوئی ہے تو کیا پتہ سونے کے بعد تم اٹھ بھی سکتے ہو یا نہیں۔ اور دنیا کے اندر کئی لوگ ہم نے ایسے دیکھے جو یہ ارمان دل ہی میں لے کر چلے گئے، جو کہتے تھے کہ شام ہوگی تو یہ کام کریں گے، شام سے پہلے دنیا کے اندر ان کی زندگی کی شام ہو گئی۔ کتنے ہی لوگ ہم نے ایسے دیکھے جو کہہ رہے تھے کہ صبح ہوگی تو یہ کام کریں گے، لیکن صبح پھر ان کی زندگی میں نہیں آئی، پھر وہ رب کے پاس پہنچ گئے، زندگی کا اختتام ہو گیا۔ اس لیے یہ آس اور امید مت رکھیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خذ من صحتک لسقمک، بیماری کے آنے سے پہلے پہلے جتنا رب نے صحت کے اوقات دیے ہیں، فرمایا اس کے اندر اتنی محنت کر لو کہ بیماری میں پھر پچھتانا نہ پڑے۔ کاش کہ میرے پاس صحت ہوتی، کاش کہ میں صحت مند ہوتا، ہر نماز مسجد میں جا کے پڑھتا، مسجد میں اتنی نمازیں پڑھ لو کہ بیماری کے دوران یہ آرزو کرنی نہیں پڑی کہ اب تک میں بھلیکے میں رہا، اب تک میں غفلت میں رہا، کاش کہ میرے پاس صحت ہوتی، کاش کہ میری ٹانگوں کے اندر شکت ہوتی، کاش کہ میرے اندر ہمت ہوتی، میں یہ کام کر لیتا۔ خود من صحتک لسقمک وخذ من حیاتک لموتک، اور اپنی زندگی کے اندر اتنے اعمال کر لو کہ موت کے وقت پھر یوں نہ کہنا پڑے فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ پہلے دنیا کے اندر اتنا بندہ مشغول رہے کہ موت کا وقت آئے تو پھر کہ یا اللہ، اب تک تو دنیا سمیٹنے کے چکر میں تھا، بینک بیلنس بنانے کے چکر میں تھا، 2 اور 2 4 کے چکر میں تھا، 4 اور 4 8 کے چکر میں تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ بس پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ یا اللہ، اب مجھے سمجھ آ گئی، جب میری روح نکل رہی ہے اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پیسہ کچھ کرنے والا نہیں ہے، اس پیسے سے شفا ملنے والی نہیں ہے، اس پیسے سے دوا مفید ہونے والی نہیں ہے، اس پیسے سے موت کا فرشتہ ہٹنے والا نہیں ہے، اس پیسے سے زندگی کی مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر بندہ یہ آرزو کرے یا اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، چند سیکنڈ چند منٹ دے دے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ وہی پیسہ جو سنبھال کے رکھتا تھا، جس پر سانپ بن کے بیٹھا تھا، حق کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، فضولیات میں اڑا دیا کرتا تھا، اب یہ بندہ آرزو کرے گا کہ یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں، غرباء کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، مساکین کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنا پیسہ کھپانے کے لیے تیار ہوں، فاصدق واکن من الصالحین، اور نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، نیکیاں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ موت کے ٹائم آرزو، رب کا قرآن بالکل سچ کہتا ہے، دنیا زندگی غفلت کے اندر گزارنے والا موت کے ٹائم یہ آرزو کرتا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔
اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے پھر اس کے اندر ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی جاتی۔ تو محترم بھائیوں، ہم اس لمحے کی انتظار نہ کریں، ہم اس موقع کی انتظار نہ کریں جو زندگی کے لمحات اب مجھے ملے ہیں، اب ہمیں ملے ہیں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا کی دلچسپی، دنیا کی رنگینیوں کے اندر کھو جانا، یہ ایک سبب ہے مقصد حیات سے غافل کرنے کا، اور یہ حسن خاتمہ سے انسان کو دور لے جاتا ہے۔ جب دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں گے، اس کو حیثیت نہیں دیں گے، آخرت ہماری مطمع نظر ہوگی، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی، تو پھر دنیا میں دلچسپی نہ لینے والا مسجد کے لیے وقت نکالنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، دکان چھوڑنا آسان ہو جائے گی، مکان چھوڑنا آسان ہو جائے گا، لوگوں سے جھگڑے سے جان چھڑانا آسان ہو جائے گی، بات بات پہ سیخ پا ہونے والا، قتل و غارت کے لیے اترنے والا، دنیاوی مفادات کی خاطر یہ بندہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جب دل کے اندر یہ بات بٹھا لے گا یہ زندگی عارضی ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے مال و متاع کی کوئی حیثیت نہیں، تو محترم بھائیوں یہ زندگی عارضی زندگی ہے اور اس دنیا کی یہ حیثیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آخرت نے ہماری طرف منہ کر کے سفر کرنا شروع کر دیا ہے، اور دنیا یہ پیٹھ دے کر ہم سے یہ دور جا رہی ہے۔ مت سمجھنا کہ یہ دنیا ہمارے قریب آ رہی ہے، جس کو ہم نے اپنے سینے سے لگایا ہوا، یہ ہم سے دور جا رہی ہے۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ، زندگی کا ہر لمحہ یہ آخرت کو قریب کرتا چلا جا رہا ہے اور دنیا ہم سے دور جا رہی ہے۔ فرمایا ولی کلی واحد بنون، ہر ایک کے لیے بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں، آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ فکونوا ابناء الآخرہ، فرمایا تم آخرت کے بیٹے بنو، آخرت سنوارنے والے بنو۔ ولا تکونوا ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے مت بنو۔ اور یہ بات یاد رکھو، فرماتے ہیں آج عمل کا موقع ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ لہذا جس چیز کا موقع رب نے ہمیں دیا ہے بھرپور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ انشاءاللہ جب بندہ دنیا کے اندر دلچسپی نہیں لے گا، آخرت بنانے کی فکر کرے گا، جب اسی فکر کے اندر مست ہو جائے گا، لگ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا خاتمہ برا نہیں کرے گا۔ اور آخری چیز، ہمیں زندگی کے اندر ایسے اسباب سے دور رہنا چاہیے، ایسے اسباب کو اختیار کرنے سے دور رہنا چاہیے جس کی وجہ سے زندگی کا خاتمہ برا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر شرک کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شرک کے اندر جو بندہ مبتلا ہے اگر اس حالت میں مر جاتا ہے، اس بندے کی نجات ناممکنات میں سے ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، شرک کی حالت کے اندر جو بندہ مر گیا اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ کبھی بھی یہ بندہ کسی کی سفارش سے کسی بھی بنیاد پہ جہنم سے نہیں نکل سکتا، دائمی جہنمی ہے۔ منافقت اختیار نہ کیجیے، دل کے اندر دین کو اہمیت دیجیے۔ جس کا زبان سے محبت کا اظہار کیا ہے دل میں بھی اس کو محبوب جانیے۔ منافقانہ انداز نہیں ہونا چاہیے، نفاق رب کے ہاں کفر سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح سفر یہ ایک موت کی قریب لے جانے کا ایک سبب ہے۔ دوران سفر کئی دفعہ ہم نے دیکھا حادثات ہوئے اور لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ تو دوران سفر محترم بھائیوں غفلت کا موقع نہیں ہے، یہ موسیقی سننے کا موقع نہیں ہے، یہ گپ شپ میں گزارنے کا موقع نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سفر زندگی کا آخری سفر ہو اور یہ سفر انسان کو آخرت کی طرف لے کے جا رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سفر کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، لہذا کثرت سے استغفار، توبہ اور دعا کیجیے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ دعاؤں کے اندر یہ قیمتی لمحات گزاریے، اور خاص طور پر وہ وقت جب ہم اپنے بستر پر پہنچتے ہیں اور پھر بستر پر لیٹے ہوئے موبائل کے اوپر نہ جانے کیا کیا خلاف شرع مناظر، خلاف شرع چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، بے پرد خواتین کو، غلط باتوں کو اور گانوں کو یہ سنتے ہوئے اگر ہم موت کی وادی نیند کے اندر جاتے ہیں تو محترم بھائیوں ہو سکتا ہے یہ جو ہماری آنکھیں اب آج بند ہو رہی ہیں یہ دوبارہ نہ کھلیں اور ہم اسی نیند کے ساتھ ابدی نیند کی طرف چلے جائیں، تو یہ خاتمہ برا خاتمہ ہوگا۔ اس طرح برائی کرتے کرتے اگر ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں
تو محترم بھائیوں خاص طور پر سوتے ہوئے ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنا دل بالکل صاف کر دینا چاہیے، کسی کے ساتھ کمی زیادتی ہوئی ہے معافی تلافی کر لینی چاہیے، اپنے دل کو لوگوں کے لیے صاف کر دینا چاہیے، اور برائی کرتے ہوئے غلطی کرتے ہوئے نیند کی وادی میں نہ جائیں بلکہ دعائیں پڑھتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ ملک یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے، اور سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے یہ نیند کے ٹائم، سونے کے ٹائم جو بندہ پڑھتا ہے عذاب قبر سے یہ بندہ محفوظ رہتا ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کیجئے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیے، یہ انسان کے لیے ہر لحاظ سے کافی ہو جاتی ہیں۔ سونے والی دعا پڑھ کے سوئیے، اور خاص طور پر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا بھرپور ارادہ ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ارادوں کی نسبت سے بھی بہت ساری خیر و برکتیں انسان کو نواز دیتے ہیں۔ تو زندگی کا خاتمہ یہ انتہائی اہم ہے، اگر خاتمہ برا ہو گیا، زندگی چاہے پیچھے اچھی گزرتی رہی تو انجام خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور اچھے خاتمے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ایمان اپنا مضبوط کرنا چاہیے، دوسرے نمبر پہ تقوی والی زندگی اختیار کرنی چاہیے، تیسرے نمبر پہ ذکر اذکار اپنی زبان پر کثرت سے رکھنے چاہیے تاکہ موت کا وقت بھی آئے تو ہماری زبان پر ذکر الہی موجود ہو، چوتھے نمبر پہ دین پر استقامت اختیار کرنی ہے، پانچویں نمبر پہ صدق و صفا کا معاملہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے کی ہوئی باتیں یہ دل سے ہونی چاہیے اور ان پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اگلے نمبر پہ جو خاص طور پہ موت کی وادی میں دھکیلنے والے راستے ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے ہم اچھائی اختیار کریں، برائی نہ کریں، برے اسباب نہ اپنائیں جن سے برائی کی طرف انسان جا سکتا ہے اور زندگی کا خاتمہ برا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا غير آجل لا يغادر سقما، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الجهاد والمجاهدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔